اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری قدر و قیمت اور ہمارے بچوں کی قدر و قیمت ان کا علم، ان کی معرفت ہے۔ جس قدر علم میں اضافہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارے بچوں کی قیمت میں اضافہ ہوگا، ان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا، ان کی عظمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس دور میں بھی علم کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، اور خاص کر اس علم کی زیادہ قدر و قیمت ہے جس سے انسان کو بھی فائدہ پہنچے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، اسکول میں ان کا داخلہ کراتے ہیں، کالج میں لے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اگر ہمارا بچہ پڑھ لے گا، تعلیم حاصل کر لے گا تو کل اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اور ایک عزت دار زندگی گزارے گا، ایک باعزت زندگی گزارے گا۔ اس کا اپنا گھر ہوگا، اپنی حیثیت ہوگی، اپنی عزت ہوگی، دوسروں کی نظر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اور اگر اس نے صحیح تعلیم حاصل نہیں کی، اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی، تو اس کی زندگی تو گزر جائے گی لیکن بہت زیادہ اچھی اور عزت کی زندگی نہیں گزرے گی۔ ہم یہ ساری محنتیں کس لیے کرتے ہیں؟ بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، اس تعلیم دلانے کے لیے ہم محنتیں کرتے ہیں، ماں باپ وقت دیتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور اگر امکانات نہیں ہوتے تو جہاں جہاں سے امکانات فراہم ہو سکتے ہیں وہاں جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، وقت لگاتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ پڑھ لے۔ کبھی کبھی اس بچے کی تعلیم کے لیے ہم بڑے بڑے قرض بھی لے لیتے ہیں۔ کبھی مائیں اپنے زیورات کو بھی بچوں کی خاطر فروخت کر دیتی ہیں۔ والدین بچے کی تعلیم کی خاطر زیادہ کام کرتے ہیں، زیادہ وقت دیتے ہیں تاکہ بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے۔ یہ ساری محنتیں ہم کرتے ہیں۔ گھر میں بچوں سے کام نہیں لے، جب امتحان کا زمانہ آتا ہے تو ہم بچوں سے کام نہیں لیتے، بیٹا پڑھو۔ اسکول بھیجتے ہیں، ٹیوشن لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بچہ کامیاب ہو جائے، دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ کس قدر زندگی کے لیے؟ ہمارا بچہ اگر اس وقت تعلیم یافتہ ہو رہا ہے تو ابھی سے شروع کرتے ہیں تعلیم دلانا۔ ابھی تو بچہ 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، لیکن ابھی سے اس کو اسکول میں داخلہ کراتے ہیں۔ کس لیے؟ اگر ابھی سے کوشش نہیں کی تو یہ بڑا ہو جائے گا تو اس وقت کام نہیں آئے گا۔ تو شروع سے پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی ہوتے ہوتے 22 سال 25 سال کی عمر ہو جاتی ہے، تب بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ 25 سال 20 سال کس لیے محنت کرتے ہیں؟ تاکہ 25 سال کے بعد اس بچے کو زندہ رہنا ہے۔ کتنا زندہ رہنا ہے؟ اگر 75 برس کی عمر سے زندہ رہنا ہے تو 50 سال، 80 رہنا ہے تو 55 سال، اور زیادہ رہنا ہے تو 60-70 سال۔ 60-70 سال کی باعزت زندگی کے لیے ہم 25 سال محنت کرتے ہیں تاکہ 50 سال کی زندگی عزت کے ساتھ گزر جائے، شرافت کے ساتھ گزر جائے، اچھی گزر جائے۔ لیکن
میں صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم 50 سال کی زندگی کے لیے، 60 سال زندگی کے لیے 25 سال محنت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، قرض لیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، گھر پر لے کے بچوں کو بیٹھتے ہیں، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بعد ایک لمبی دنیا دیکھنا ہے جہاں زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، جہاں زندگی ہی زندگی ہے، حیات ہی حیات ہے، تو اس زندگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ 50 سال کی زندگی میں، 60 سال زندگی میں ہمارا بچہ دوسروں کا محتاج نہ ہو، عزت کے ساتھ اپنے پیروں پر کھڑے ہو، تو کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ آخرت کی زندگی میں جو ابدی زندگی ہے وہاں بھی ہمارا بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، عزت کے ساتھ حساب کتاب ہو اور جنت میں آسانی کے ساتھ چلا جائے؟ تو اگر ہم 50 سال کے محنت کرتے ہیں تو کیا ہمیں ابدی زندگی کے لیے محنت نہیں کرنا چاہیے؟ آپ غور کریں، سوچیں، سمجھیں، توجہ دیں، کیا یہ ہماری تعلیم ضروری ہے؟ اور بہت ضروری ہے، لیکن کیا یہ دنیاوی تعلیم، خالی دنیاوی تعلیم ہمیں آخرت میں کامیاب زندگی عطا کر سکتی ہے؟ یہ آخرت کی تعلیم کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے، آخرت کی عزت کے لیے، ہمیشہ زندگی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کیا عقیدہ توحید کی معرفت ضروری نہیں ہے؟ کیا امام وقت کی معرفت ضروری نہیں ہے؟ کیا اصول دین کی معرفت ضروری نہیں ہے؟ کیا نماز اور احکام کی معرفت ضروری نہیں ہے؟ کون سی چیز ہمیں وہاں پر کامیاب زندگی عطا کر سکتی ہے؟ یقیناً آپ کا سوال، آپ کا جواب یہ ہوگا کہ وہ چیز جو ہمیں آخرت میں ایک عزت دار اور کامیاب زندگی عطا کر سکتی ہے وہ دین کی معرفت ہے۔ دین کے احکام پر عمل کرنا ہے تو عمل کرنے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں جو نیا سسٹم، ایجوکیشن کا سسٹم ہے، اس میں ہمارے بچوں کو اسکول سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ ہم الگ سے کوئی کام کر سکیں، لیکن اگر آپ کے ان بچوں کی ان ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے تاکہ آپ کے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قیامت میں بھی ایک عزت دار زندگی گزار سکیں اور دنیا میں بھی ایک بااخلاق، باعمل، بامعرفت بن سکے، تو کیا اس کے لیے آپ کو فکر نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ دنیاوی تعلیم کے لیے وقت دلا سکتے ہیں تو کیا وہ تعلیم جس سے ان کا دل روشن ہو، دماغ روشن ہو، خدا اور رسول کی بارگاہ میں جس کی اہمیت و قدر بڑھے، کیا اس تعلیم کے لیے آپ کو توجہ نہیں دینا چاہیے؟ یقیناً آپ کو توجہ دینا چاہیے۔ یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ ذمہ داری جو ہماری تھی، وہ ذمہ داری خدا بند عالم کی عنایتوں سے، امام زمان علیہ السلام کی عنایتوں سے اس روشن امام مہدی علیہ السلام نے قبول کیے۔ امام زمان علیہ السلام نے ان غلاموں کو، ان نوکروں کو یہ عزت، یہ توفیق دی ہے کہ آپ کے بچوں تک اہل بیت کا پیغام پہنچا سکے، انہیں اس توحید سے آشنا کرے جو اہل بیت نے بتائی ہے، اس امامت سے آشنا کرے جو اہل بیت نے بتائی ہے، ان احکام سے آشنا کریں جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ کیا اس طرح کے کلاسز میں بھیجنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے گھروں تک آ رہے ہیں اور جن لوگوں کو مراجع کی تائید حاصل ہے، میری گزارش ہے اس لاک ڈاؤن میں، ان حالات میں آپ آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو ان کلاسز میں توجہ کے ساتھ بھیجیں اور پوری توجہ ان پر دیں اور غور کریں، وقت نکالیں۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی توجہ دے سکتے ہیں تو جس سے آپ کے بچے کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، خدا اور رسول سے قریب بھی ہوگا، امام زمانہ سے قریب ہوگا اور امام زمانہ کی عنایتیں اس کے شامل حال ہوگی، تو ہمیں اس پر بھی زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں توجہ دیں گے اور اپنے بچوں کو اس تعلیمات سے آشنا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے تاکہ آپ کے بچے کامیابی زندگی بن سکیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ آپ یقین جانیے وہ بچہ جو دینی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، جس کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں، جس کے عقیدے درست ہو جاتے ہیں، جس کے احکام درست ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ نے
اس میں قدم بڑھایا ہے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، جب وہ بچہ قرآن پڑھتا ہے تو بچہ قرآن پڑھتا ہے، مغفرت والدین کی ہوتی ہے۔ وہ والدین جو بچے کو نماز پڑھاتے ہیں، بچہ نماز پڑھتا ہے، ثواب والدین کو ملتا ہے۔ وہ والدین جو بچے کو اچھا اخلاق سکھاتے ہیں، اچھا اخلاق بچے کو ہوتا ہے لیکن اجر والدین کو ملتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کو اچھی دینی تعلیم دلا کر کے اپنے اجر و ثواب میں اضافہ نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ آئیے قدم آگے بڑھائیے اور ان کلاسز میں اپنے بچوں کو بھیجیے، اور جو بچے آپ کے آ رہے ہیں ان پر توجہ دیجیے، ان پر غور کیجیے، اور ان کے ان حالات میں وسائل فراہم کریں تاکہ آن لائن بھی ان کا سلسلہ جاری رہ سکے، اور یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے، اور امام زمان علیہ السلام کی عنایتیں آپ سب کے شامل حال۔ آئیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور ان کی قدر و قیمت میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔